یہ جو ساری کنورسیشن ہوئی ہے نا، اس کے بعد تو تم لوگ سب لوگ اچھے انسان لگ رہے ہو، مگر یہ حقیقت تو نہیں ہے. تو یہ جو تم لوگوں نے باتیں جو ہے وہ اس گفتگو کے دوران کی ہیں، یہ ایکچولی زندگی کا حصہ بھی ہے یا جو ہے وہ؟ سر وہ علی بھائی زندگی کا حصہ ہے. علی بھائی اسکول میں تو کبھی گئے نہیں، چیزوں سے تم کا لینا. چلو کوئی گل نہیں. ایک دن میں نے علی بھائی سے پوچھا، علی بھائی سنائیں بڑے پریشان ہیں کہ یار میرے دادا جی فوت ہو گئے. میں کہ یار کیوں؟ کہتے ہیں کہ یار دادا جی جینون زندہ ہے، خدا کا نام اچھا نانا جی ہو گئے. یار علی بھائی آپ جگت تو ہونے دیں یار، یار آپ جگت تو ہونے دیں، ایسے تو نہ کریں. اچھا بات تو سنیں، کہتے یار وہ میرے نانا جی فوت ہو گئے. میں کیوں؟ کہتے یار ان کو دل کا مسئلہ تھا، آپریشن کرنا تھا. میں نے یوٹیوب کو کے دل کا آپریشن دیکھ رہا تھا کیسے ہوتا ہے. ابھی دل کھولا ہی تھا کہ میرے MBs ختم ہو گئے، آپریشن درمیان میں رہ گیا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ میں کہا علی بھائی میری اب برتھ ڈے ہے کل پرسوں، تو کیا گفٹ دیں گے؟ مجھے iPhone 16 دیں. تو یہ نا 5 روپے کے ٹھپے کے ساتھ ایسے کھیل رہے تھے. تو کرتے کرتے نا ٹھپا ان کے منہ میں گر گیا، تو ان کے پیٹ میں چلا گیا. تو بڑے پریشان ہو کے بیٹھے تھے. میں کیا ہوا یار، مجھے iPhone دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میری برتھ ڈے پرفیوم. تو واش روم جا رہے تھے، کہتے یار دعا کر میری پیمنٹ پھنسی. کہتے ایک پاس میری پیمنٹ پھنسی نکل آئی تو ہم iPhone لے دیں. ایک یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم گئے ادھر ٹکسالی گیٹ پہ کھانا کھانے. تو یہ سلمان بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ادھر وہ بیٹھے تھے. انہوں نے پوچھا آپ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا رانا صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ادھر کوئی شادی کرنا چاہے آپ کے ادھر ٹکسالی میں ادھر ادھر ہیرو منڈی میں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جا اسی اپنے خاندان دوبارہ نہیں کرتے. تو انہوں نے نا ہارمونیم لیا ادھر ہی جا دل بجا کے سنایا. اتنا اچھا بجایا ان کو امپریس کر دیا. کہتے ہوں 10 سال کی خاندان ہے. یار یہ ویسے بات جو ہے وہ صحیح ہے. مجھے اچانک ریئلائز ہوا ہے کل پرسوں کہ یہ عمر کا کیا سین ہے جو ہے وہ، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں آج بھی جو ہے وہ 15-16 سال کا ہی ہوں. اس سے زیادہ میری اندر کی عمر نہیں ہے. اصل میں نا وہ باقی 35 سال کی داڑھی ہے. اچھا وہ جب انہوں نے بات سنی، میں نے کہا چلو آپ کی پیمنٹ پھنس گئی یار، آپ نے iPhone ہی لے کے دیا. میں نے تو سنا آپ کی یہ جنگ ہے، میں نے سنا آپ کی جنگ میں بڑی زمین ہے، آپ بڑے لینڈ لارڈ بندے، چھوٹی سی پیمنٹ پھنسی آپ iPhone. وہ ابھی آپ iPhone پہ ہی ہیں. اچھا بات سنیں آگے سے، دے دے یار. اچھا بات سنیں آگے سے. کہتے ہیں یار وہ ہماری بہت زیادہ زمینیں تھیں، پتہ نہیں کتنے ایکڑ مربع تھیں، تو بارش ہوئی اوپر سے ہماری بیگ نیچے کسی اور کی نکل آئی. اچھا کوئی اچھا سا شعر سنائیں، کوئی آپ شاعر بندے ہیں. ایک شعر پیچھے میں نے مجھے سنایا تھا، پلس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی، پچھو کرنا پھر ٹکور تے فائدہ کی. میں نے کہا اس میں پچھو کیوں آپ نے کہا ہے؟ آپ پولیس والے پچھو ہی آندے ہیں نا، وہ تے آندا کوئی نہیں. یاد آ کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دیکھا وہ شعر سنا تھا کہ کوئی میرا امام تھا ہی نہیں، میں کسی کا غلام تھا ہی نہیں، یہ تم بت کہاں سے اٹھا کے لائی ہو، اس کہانی میں رام تھا ہی نہیں. رام تھا ہی نہیں. اللہ دس. وہ ایک شعر ہے، دیکھ نفرت کے حوالوں سے کہاں سمجھیں گے، گاؤں کے لوگ ہیں چالوں سے کہاں سمجھیں گے. اچھا ٹھوکریں کھا کے ہی سمجھیں گے نئی نسل کے لوگ، چھوڑنا یار مثالوں سے کہاں سمجھیں گے. یہ علی بھائی کس ٹرک کے پیچھے آپ نے پڑھا؟ پہلے کہ مقصد کے لیے پھر قربانی بھی دینی چاہیے، کبھی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اس طرح سے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک مرغا ایک بندہ لے کے آیا، مرغے کو اس نے کہا کہ اب اذان نہیں دینی ورنہ میں ذبح کر دوں گا. اگلے دن مرغے نے اذان نہیں دی، چپ کر کے بیٹھا رہا. بندے نے بیسیکلی مرغا ذبح کر کے کھانا تھا ڈیسائیڈ کر دیا تھا. تو دوسرے دن کہا کہ بھائی تم نے، اس نے اذان نہیں دی لیکن تھوڑا سا پھڑپڑایا. اس نے کہا تم نے پھڑپڑانا نہیں ورنہ میں ذبح کر ڈالوں گا. چپ کر کے مرغا اس اگلے دن وہ پھڑپڑایا بھی نہیں، اذان نہیں دی، تھوڑی سی گردن ہے سیدھی کی. اس نے کہا کہ گردن سیدھی کی میں ذبح کر دوں گا. اچھا مرغے نے نہیں کی. چوتھے دن بندے نے کہا کہ بھائی تو نے انڈا نہیں دیا، اگر صبح انڈا نہیں دیا تو یہ ذبح کر دوں گا. اچھا تو مرغا اونچوں چرانے لگ گیا. تو ساتھ دوسرے جانوروں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ کہتے جان تو ویسے ہی جانی تھی، کسی نیک اچھے مقصد کے لیے دیتا، اذان کے لیے دیتا تو کوئی مقصد ہی تھا، یہ کہ انڈا نہ دینے تھا. ایک ہے نا چھوٹی سی بات ہے کہ چھوٹی سی نہیں ہوتی، آپ کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی علی بھائی، آپ کی ہر بات کا وزن ہوتا ہے. ایک کبوتر اور ایک کوا، وہ دونوں کو نا دو لوگ پکڑ لیتے ہیں.
کوے کو پکڑ لیتا ہے مولوی, ٹھیک ہے, اور کبوتر کو پکڑ لیتا ہے ایک عام بندہ جو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اب دونوں کو نا پنجرے میں بند کر دے. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا کبوتر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کوہ ہے نا وہ بڑا زور زور سے رو رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں مر گیا, مجھے حلال کر دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا. کبوتر دیکھ کے کہتا ہے یار میں تو حلال ہوں, ہاں, مجھے تو ہو سکتا ہے کھا لے, کھا دے, تو کیوں رو رہا ہے بھائی؟ کہتا ہے دیکھو میری بات سنو, میں مولوی کے پنجرے میں ہوں, اچھا, اس نے کہہ دینا یہ حلال ہے, فتوا نہ آ جائے. جیسے وہ کہتے ہیں نا بچ بچ کے ذرا منبر و محراب سے چلنا, خود بول کے کہتے ہیں خدا بول رہا ہے. او نو, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. یہ بڑی بات ہے. آپ بات یہ واقعی اسی طریقے سے ایک واقعہ کہ ایک ہوتا ہے جانور گھوڑا, وہ بحث کر رہا ہوتا ہے گدھے سے. گدھا کہتا ہے کہ کوا ہے سفید, تو گھوڑا کہتا ہے کوا کالا ہے. تو پکڑ کے لے جاتے ہیں بادشاہ کے پاس, شیر کے پاس. شیر کہتا ہے کہ یہ گھوڑا ہے, اس کو 10-12 لتر بھی لگاؤ اور اندر بند کر دو. تو گھوڑا کہتا ہے یہ آپ کا کیا انصاف ہے کہ میں تو سچ پہ تھا, کوا کالا ہوتا ہے, میرے سچ پہ ہونے کے باوجود آپ نے اس کو چھوڑ دیا, مجھے سزا دے رہے ہیں. کہتا ہے تمہیں سزا اس چیز کی دے رہا ہوں, تم گدھے کے ساتھ بحث کر رہے ہو. وہ نا ہمارے معاشرے میں نا ایک چھوٹی سی کہاوت ہے, ویسے تھوڑا سیریس سا ٹاپک ہے, لیکن ہمارے جو معاشرے میں چل رہا ہے آج کل. سر ہمارا نہیں کہیں میرے معاشرے میں, ہمیں بھی آپ کرائم میں شامل کر رہے ہیں. نہیں اچھا سر, میرے معاشرے میں یعنی ہمارے یہاں ٹھیک ہے, اپنا علاقہ ہی بتا. اب ہوا یہ نہیں علاقہ تو پاکستان, یعنی جو بھی چل رہا ہے دنیا میں جس طریقے سے نظام چل رہا ہے, وہ نا دو ہوتے ہیں, مطلب چڑی اور اس کا جو چڑا, اچھا, وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ بستی جو ہے نا یہ الوؤں نے نا ساری سنسان کر دی, ویران کر دی. تو اس میں دیکھتا ہے ایک الو, جب اس کی بات سن لیتا ہے نا تو وہ اس کو کہتا ہے, چڑے کو جا کے کہتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں بستی سے آیا ہوں. اس نے کہا ایک کام کرو, تم جہاں سے بھی گزرے ہو تم میرے پاس مہمان ہو, میں تمہارے لیے کھانا بناتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلے گئے, کھانا بنایا, چڑی اور چڑا بیچارہ وہاں پہ کھانا کھایا, ٹھیک ہے, اور رات کو انہوں نے کہا آپ اسٹے کریں, صبح آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو وہ اسٹے کیا, تو صبح جیسے ہی چڑا اٹھا تو الو کہتا ہے کہ یہ بیوی میری ہے, چڑی جو تمہاری. ہاں. اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, میری بیوی ہے, وہ تو چڑی ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری بیوی ہے. اس نے کہا نہیں یہ میری ہو گئی ہے. اس نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو. وہ بڑا رونے لگ جاتا ہے, اچھا, روتا 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 عدالت میں لے کے جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ دیکھو سب ثبوتوں اور گواہوں کے مطابق جو یہ چڑی ہے نا یہ الو کی بیوی, الو کی بیوی ہے. وہ کہتا ہے یہ کیا سین کر دیا اس نے. ٹھیک ہے. وہ گھر آیا, یعنی واپس آ جاتے ہیں. اب چڑا جو ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے, آخری جب الوداع کہہ رہا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے. تو الو کہتا ہے بات سنو, یہ چڑی کو ساتھ لے جاتا ہے. اچھا. کہتا ہے یہ تم نے مجھے واپس کیوں کر دیا, ساری ٹربل کس واسطے سے کر کے اور اپنی بیوی بنا دی ہے اس کو. اس نے میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بستیاں ویران ہوتی ہیں نا یہ الوؤں کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ آپ کے جو فیصلے کرنے والے ہیں نا ان کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ چلتے ہیں ڈال رہے ہیں ہمارے پاس جو منصف ہوتا ہے. آپ نے ایسا واقعہ ہونا شادت ہو گئے. احمد ایسے نہیں ستا پہ نہیں, آپ نے اچانک کیا ہے, رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے, رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے, ماں نے تھپک کے لال کو بھوکا سلا دیا. یہ تو چپ کرا دیا. اس طرح سورج کو احساس نہیں تھا, بچہ تھر تھر کانپ رہا تھا, ایک پھٹی قمیض سے اپنے ننگے تن کو ڈانپ رہا تھا. چپ ہو گیا, چپ کرا دیا. فنکار یہی ہوتا ہے, جب مرضی سادہ جب مرضی رلا دیں. آپ تو فنکار ہیں. آپ کو شال کے سٹائل سے دیکھ لے نا. شاہی قلعے میں گیا, میں نے کہا تو میں نے اتنی چیز پہنی تھا, مجھے اب تو آگے جانے دیں. انہوں نے کہا نہیں آنے دینا. میں مایوس ہو کے آ رہا تھا, انہوں نے کہا یار مایوس کیوں ہوتے ہیں, نال ساڈا ملے آ جاؤ. اور دس میری باس نے چکر کیا کہ رات کے وقت ہو گیا بہت زیادہ, اور ہمارے جو قابل احترام, اب تو نہیں ویسے چیڑے کے بعد کہہ سکتے, مہمان ہیں, اور ہمارے آڈینس میں جو 2 بندے بیٹھے ہیں ان کو بھی نیند آ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے. بہت اچھا مزہ آتا ہے, لوگ سنتے ہیں ہماری تھاٹ جو ہم سیریس ڈسکشن کرتے ہیں,
اور ان سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ تو چلو مزاحیہ ایک بات تھی. تو یہ بھی اس میں ایک میسج دیں کہ چلو مذاق ہم نے کر لیا, لیکن جو لوگ ویڈیو سنتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بچہ چھوٹا دیکھ لے تو اتنا ہی نالج دیتے ہیں جو بچوں کو دینا چاہیے. ہم یہ نہیں کہ جس طرح ٹی وی میں عورتوں کی چیزوں کے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں, ہم وہ اس طرح نہیں کرتے. ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے اندر ہم وہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو مد نظر رکھ کے, جو مطلب قرآن پاک اور حدیث ہے, ہم نہیں کوشش کرتے کہ کسی کو رستے سے بھٹکائیں یا کسی کو غلط چیز دیں. اتنی انفارمیشن دیتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے, اور کسی بھی ایج کا, کسی بھی جینڈر کا, کسی بھی مذہب کا, کسی بھی مریض, کسی بھی مرض کا, یا کوئی بندہ بھی دیکھ سکتا ہے, میل اور فیمیل. ہماری ویڈیوز تو ایک اچھی چیز ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آگے کنٹینیو رکھیں.